بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 3 ارب پیکج کی، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز اور جو لگڑ بگڑ یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بننے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ کی یہ کیا ریزن ہے، یہ تمام چیز اس ویڈیو کے اندر بیان ہوں گی۔ آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، اور آپ کے روزے کیسے گزرے ہیں یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ عروج پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو جو مافیا ہے وہ مافیا پہلے رمضان کی آمد کے حوالے سے تمام چیزیں مہنگی کر دیتا ہے، سب کچھ کر دیتا ہے۔ پھر وہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں، عید قریب آتی جاتی ہے، تو مافیا کی مزید جو انگلیاں وہ گھی میں زیادہ جو ہے نا وہ ڈلتی جاتی ہیں۔ تو مافیا عروج پر جو ہے نا وہ اس وقت پہنچ چکا ہے، اور ان مافیا کی اگر کسی نے کمر توڑی ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان نے توڑی ہے۔ وہ کس طرح سے توڑی ہے، اور وہ جو حکومت کا پیچھے ہاتھ سے کیا مراد ہے، یہ بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یعنی پاکستان کے وہ کٹ پتلی، وہ لگڑ بگڑ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، یار اس حوالے سے تھوڑے سے آپ سن لیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر نے جب وہ میڈیا ٹاک کی تھی تو ہم سب لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ تو حقائق بیان کرے، یہ وہ کرے، یہ وہ کرے۔ اب مجھے جو ہے نا وہ جا کر تھوڑی سمجھ لگی ہے۔ اس ڈپٹی کمشنر کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ، اور اسٹیبلشمنٹ یہ بیان اس وجہ سے دلوا رہی تھی کیونکہ وہ شہباز حکومت اور مریم نواز یہ یعنی تھوڑا سا ضد کر رہے تھے کہ یار ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے، ہم کس طرح سے حکومت کریں گے۔ تو یہ یعنی پیچھے تھوڑے سے یعنی ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ ڈھیلے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ فاسٹ جو ہے نا وہ لپے کے جاتا ہے، اس طرح سے نہیں، یہ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، نخرے کر رہے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس ڈپٹی کمشنر کو یوز کیا، کہا کہ بھائی یہ بیان داغو، جب آپ بیان داغو گے تو سارا کا سارا جو پریشر ہے وہ اس نون لیگ کے اوپر پڑے گا اور یہ بھاگ کے حکومت لے گی۔ اس نے آ کے بیان داغ دیا، اور اسی طرح پھر ڈپٹی کمشنر ملتان کے لوگوں نے وہاں پر پکڑے رکھا۔ تو اس طرح ان کو پورا پریشرائز کیا، اور ان لوگوں کو پھر حکومت بنانا پڑی۔ یہ پورا کا پورا سین تھا، اور ڈپٹی کمشنر کا ہم سوچ رہے تھے کہ اس نے حقائق بیان کیے، بالکل حقائق بیان کیے، لیکن حقائق اگر اس نے بیان کیا، اگر زبان چلائی تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلائی تھی۔ اب وہ کہاں گئے یہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اس نے کام کر دیا۔ اب ناظرین چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ تحریک لبیک پاکستان اور نون لیگ کا یعنی نون لیگ کا جو ہاتھ ہے، حق تو اس حکومت کا بنتا ہے کہ یہ کیا کرے، لوگوں کی خدمت کرے، خدمت خلق کرے، لیکن یہ جس طرح سے خدمت خلق کر رہے ہیں کہ ٹیکسز یعنی قوم کے ٹیکسز کے پیسوں کے اوپر نواز شریف مرحوم کی جو پکچر ہے اس کو لگا کر آٹے کے اوپر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، 2 کلو چاول، 2 کلو پتہ نہیں کوئی دالیں وغیرہ اس طرح سے دی جا رہے ہیں، پھر فوٹو بنایا جا رہا ہے، ایک قسم کی خواتین کی اور پاکستانیوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے ان کے اس کام کے اوپر تھوکا ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے پچھلے سال رمضان کے اندر 2 ارب روپے کا راشن جو تھا وہ تقسیم کیا تھا، وہ ڈیوائیڈ کیا تھا۔ یعنی جو ایسے سمجھ لیں کہ جو مخیر حضرات تھے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور تحریک لبیک پاکستان نے 2 ارب کا جب یہ راشن ڈیوائیڈ کیا مستحق افراد کے لیے، مستحق یعنی جو وہ گھرانے جو راشن کے حقدار تھے ان کے گھروں تک یہ کام یعنی پہنچایا۔ اور یہ انہوں نے کوئی سیلفی نہیں لی، انہوں نے کوئی پکچر نہیں لی، بلکہ ایسے طریقے سے دیا کہ ان کی تاکہ ان لوگوں کی تذلیل بھی نہ ہو۔ یعنی 2 ارب سے تحریک لبیک پاکستان کے پیکج سے پچھلے سال 60 لاکھ جو افراد تھے وہ مستفید ہوئے۔ کس سے؟ یہ جو رمضان بازار لگائے گئے، سستے رمضان بازار، اور اس سے مافیا کی جو کمر تھی وہ تحریک لبیک پاکستان نے توڑ کے رکھ دی تھی۔ جس طرح چینی جس طرح بھاؤ مل رہی تھی، جامع شیریں مل رہی تھی، اس طرح سے جو وہ مصنوعات جو آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر رمضان میں یوز ہوتی ہیں، جب آپ شربت وغیرہ بناتے ہیں اس طرح سے، اور کھانے پینے کے لیے بھی جو چیزیں استعمال، تو تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان بھر میں
یہ تمام جو تھے یہ بازار وغیرہ سیٹ کیے. اور اس مرتبہ ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے دوبارہ جو ہے وہ مافیا کی کمر توڑنے کا اعلان کیا اور سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے. ان کارکنان کو جاتا ہے, ان لوگوں کو جاتا ہے جو کیا کر رہے ہیں کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور اس میں ناظرین کیا ہوا یہ بھی سنیے کہ اس مرتبہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ 3 ارب کا جو ہے نا وہ راشن تقسیم کرنے جا رہی ہے. یعنی جو مخیر حضرات ہیں وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. یہ 3 ارب یہ کوئی قوم کے ٹیکسز کے پیسوں سے نہیں ہے, کوئی قومی خزانے سے نہیں ہے. یہ 3 ارب مخیر حضرات دے رہے ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان نے کوئی وہ چندہ اکٹھا کرنے کا کام بھی نہیں کیا ہوا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ چندہ جمع کریں, نہیں, یہ چندہ اکٹھا بھی نہیں کیا جا رہا, بلکہ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر. اور وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو کیا کر رہے ہیں کہ یعنی جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اور اس طرح 3 ارب روپے کا جو راشن ہے, جو سستے رمضان بازار ہے, ایک سستے رمضان بازار وہ ایک الگ چیز ہے. دوسرا وہ راشن جو مخیر حضرات جن کے گھروں میں فی سبیل اللہ پہنچایا جا رہا ہے وہ 3 ارب روپے کا ہے. اور اس طرح تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب وہ گھروں میں بیٹھ کر, یعنی جو لوگ مستحق ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لائنوں میں لگ کر ان کی تذلیل نہیں کی جا رہی, ان کے اوپر لاٹھی چارج, ان کے فوٹو وغیرہ یہ چیز نہیں کی جا رہی, بلکہ عزت کے ساتھ, ہاں اس کے اوپر کوئی TLP کا سٹیکر بھی نہیں لگایا جا رہا, اس کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی پکچر بھی نہیں لگائی جا رہی جس طرح نواز شریف کی لگائی جا رہی ہے. اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. تحریک لبیک پاکستان یہ کام نہیں کر رہی, بلکہ تحریک لبیک پاکستان ایک ہاتھ سے دیتی ہے, دوسرے ہاتھ سے کسی کو پتہ نہیں چل رہا. دوسری طرف علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی زیر نگرانی جو ہے یہ کام پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ سندھ کے اندر ہو رہا ہے, سندھ کے شہر کراچی میں ہو رہا ہے, یعنی اوورال ہو رہا ہے. اور آنے والے رمضان کے دنوں میں ناظرین یہ کام آپ کو تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. تحریک لبیک پاکستان کا جو مین کام ہے کہ عوام کی جو ہے نا وہ خدمت کرنا ہے, اور وہ خدمت کر رہے ہیں اپنی جیب سے کر رہے ہیں, کسی سے چندہ نہیں لے رہے, اور نہ ہی کسی کا وہ فوٹو سیشن کر رہے ہیں کہ کسی کی تذلیل ہو. تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو جاتا ہے. اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اس وقت طبیعت بھی ناساز ہے. اس طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ تراویح بھی خود پڑھا رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیے, یہ ہوتی ہے دین کی خدمت. جس طرح علامہ سعد حسین صاحب نے کہا کہ اسلام, پاکستان اور عوام, یعنی وہ اسلام وہ بیمار ہیں, یعنی ان کی طبیعت جو تھی وہ آپ کو معلوم ہے کہ بخار وغیرہ ہے, جس طرح سے الیکشن کے دوران ورک کیا گیا, اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آ رہی بلکہ وہ تراویح خود پڑھا رہے ہیں. یہ ہو گیا اسلام. پھر پاکستان کی جب بات آتی ہے تو انہوں نے پھر پاکستان کی جو کمزور عوام ہے جب ان کی بات آتی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا یہ پیکیج وغیرہ کا کہ لوگوں کو گھروں گھروں تک جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ پہنچائی جائیں, ان کی ہیلپ کی جائے, ان کی خدمت کی جائے. تو اس طرح سے اپنے اعلامیہ کے اوپر TLP جو ہے نا وہ کل بھی کھڑی تھی, وہ آج بھی کھڑی ہے اور وہ کام کر رہی ہے. اور یہ کام ان کا پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور تحریک لبیک پاکستان کے اس کام کے اوپر ان کو سراہنا چاہیے. یہ سارا کا سارا کریڈٹ علامہ سعد حسین صاحب کو. اس طرح جو حکومت ہے وہ بہت پیچھے ہے, ان کا ہاتھ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنے میں بہت پیچھے ہے. اگر کسی کا ہاتھ مدد کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہے تو وہ TLP کا ہے, علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا ہے, جو دل کھول کر غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فوٹو چھکوائیں ہمارے ساتھ, اور فوٹو کھنچوانے کے بعد ہم اس کو وائرل کریں گے, یہ چیز بھی نہیں ہو رہی. بلکہ جو کام راہ اللہ میں ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی نہیں لایا جا رہا. اور ہاں اگر ناظرین آپ کے کہیں پر تحریک لبیک پاکستان سستے بازار لگا رہی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اس چینل کے اوپر ہم جو ہے نا وہ جاری کریں گے کہ فلاں سٹی ایریاز میں جو ہے نا وہ بھی کام ہو رہا ہے. جو میرے پاس انفارمیشن ہے ناظرین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور بھی بہت سی انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے.
اس سوال سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.